یا اللہ یا رحمان یا رحیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب غفور ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی وفاؤں کے رشتے نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو موضوع سخن بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے لذت فریاد کا طریقہ۔ لذت فریاد کا طریقہ۔ ایک میں آپ ہم کرتے ہیں اللہ کے حضور میں فریاد، یہ فقط فریاد ہے، اور ایک فریاد وہ ہے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کرتے تھے، وہ فریاد بھی ہوتی تھی، لذت فریاد بھی ہوتی تھی۔ یہ لفظ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاعری میں جا بجا استعمال کیا ہے، تو میں نے انہی کی شاعری میں سے یہ لفظ لے کے آج کا موضوع سخن ترتیب دیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ یہ لذت فریاد کیا ہے، یہ لذت فریاد کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور میرا آپ سب سننے والوں سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ہم جس آیہ مبارکہ کو موضوع سخن بنائیں آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے اس دن سونے سے پہلے اس آیت کو براہ راست قرآن سے پڑھنا ہے۔ میرا خیال ہے یہ آدھے منٹ کا بھی کام نہیں ہے،
1 منٹ لگ جائے گا. لیکن آپ میری اس ریکویسٹ پہ یہ کرنا شروع کریں اور پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ جس آیہ مبارکہ سے متعلق تفصیلات اور توضیحات ہم نے خطبہ جمعہ میں سنی تھیں، اس کو جب ہم نے براہ راست قرآن سے پڑھا ہے تو میری گفتگو کا تعلق ممکن ہے میری بدعملی کے سبب آپ کے ذہن سے جڑے، لیکن جب آپ قرآن کو کھول کے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے باوضو ہو کے خود پڑھیں گے تو اس آیت کے فیوز و برکات براہ راست آپ کے دل پہ وارد ہوں گے. اور یہ کیفیت جس کو نصیب ہو جائے اس سے زیادہ خوشبخت آدمی کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جسے قرآن سے یہ کنیکشن، یہ تعلق، یہ نسبت نصیب ہو جائے، یہ نسبت نصیب ہو جائے. دوستان عزیز، اللہ جل مجدہ نے اس مقام پر ایک بہت بڑے انعام کا ذکر کیا، اور وہ انعام جھولی میں ڈالا جا رہا ہے صرف اور صرف وسیلہ مصطفیٰ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ انعام حضور کے وسیلے سے مل رہا ہے سو اللہ کریم نے فرمایا محبوب اس کا اعلان بھی آپ خود کریں، اس کا اعلان بھی آپ خود کریں. اچھا، مجھے یہاں پہ اس بات کو روک کے جامع دوراں حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے ہیں. آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے ان سے ملاقات کی ہے یا نہیں کی. الحمدللہ مجھے ان سے ملاقات کا شرف بے شمار مرتبہ نصیب ہوا ہے. آپ یقین جانیے کہ ان کی مجلس، ان کی صحبت، ان کی سنگت، آپ آج بھی یوٹیوب پہ ان کو سرچ کر کے یوٹیوب پہ ان کا کلام ان کی زبان سے سنیں. میں نہیں سمجھتا کہ جس دل میں ایمان کی تھوڑی سی بھی حرارت موجود ہے نا، اس کی آنکھیں اشکبار ہونے سے رہ جائیں گی. اتنا سوز و گداز، اتنی کیفیات رب العالمین نے انہیں فراوانی سے عطا کی ہوئی تھی. تو میں آج ان کا ایک خوبصورت کلام پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چونکہ آج کی گفتگو کا مرکز و محور ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اپنی اس گفتگو میں اس عاشق صادق کی کیفیات کو بھی شامل کیا جائے. آپ یقین جانے میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، ان کا تعلق شہر گوجرانوالہ سے تھا، ضلع ان کا کون سا تھا؟ گوجرانوالہ. تو میں کئی بار سوچتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جیسے کیف، سوز، گداز، کیفیت، حضوری اور حاضری نصیب کی ہوئی تھی. میرا دل کہتا ہے جب میں پڑھتا ہوں نا کہ حضور کی امت میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے صدقے میں 70 ہزار جنت میں جائیں گے، تو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ ہمارے وہ عظیم محسن حضرت حفیظ طائب ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کے صدقے سے بہتوں پہ کرم ہوگا. ان کی ایک بڑی خوبصورت نعت ہے، وہ کہا کرتے تھے باد رحمت سنک سنک جائے. باد کہتے ہیں ہوا کو. یہ دنیا کی ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی ہو نا تو آدمی کمرے میں نہیں جاتا، وہ کہتا ہے یار ہوا بڑی اچھی ہے، کھلے ماحول میں بیٹھتے ہیں، بہت من کو بھا رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے. تو آپ سوچئے نا کہ یہ باد دنیا ہے، تو جب باد رحمت کسی کو فیل ہوتی ہوگی تو اس کی ٹھنڈک کے عالم کیا ہوگا. باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جاں مہک مہک جائے، اور ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، شب ہجراں چمک چمک جائے. ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، شب ہجراں چمک چمک جائے، اور چشم فیض حضور کیا کہنا، رحمت کونین کی نگاہ کا فیض، چشم فیض حضور. وہ ایسا پڑھتے نا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. چشم فیض حضور، آقا نے نگاہ اٹھا کے یوں تکا،
منہ سے کچھ نہیں بولا، اس نگاہ کے تکنے سے رب نے کہا محبوب چاہتے ہو کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ بن جائے، منہ پھیر لو آج کے بعد بیت اللہ قبلہ۔ چشم فیض حضور کیا کہنا، چشم فیض حضور کیا کہنا، ساغر دل چھلک چھلک جائے۔ اور یہ شعر تو خدا کی قسم ہیرے جواہرات میں تولنے کے قابل ہے۔ آپ نے کہا ان نام پاک ان کا ہو لبوں پر، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے۔ کیونکہ یہ نام لیتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے زبان پہ کیا ٹپک رہا ہے، شہد ٹپک رہا ہے، شہد ٹپک رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب انعام تیرے وسیلے سے ہے، سو اعلان بھی تیری زبان اطہر سے ہوگا۔ کیا؟ قل، اے محبوب اعلان فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہونا اور یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے سوال کریں کہ پروفیسر نوری تم بتاؤ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، تو میں کہوں گا جی میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہوں، اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ کہیں گے ہاں ہم سب سے زیادہ اپنے خالق و مالک و رازق سے کیا کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ، یہ دعویٰ، اس کے اوپر دلیل کسی مفسر کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی محدث کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی ریلیجس انٹلیکچوئل کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس دعوے پر دلیل اللہ نے خود بتائی ہے، خود بتائی ہے۔ فرمایا اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا تو پھر اس کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ محبوب نے کہو فاتبعونی، پھر میں یہ دیکھوں گا کہ میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ کون کتنا چلتا ہے، میرے محبوب کے نقش قدم پر کون کتنا چلتا۔ جتنا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا اس کا دعوی محبت خدا اتنا ہی معتبر ہوگا، اتنا ہی سچا ہوگا، اور کوئی جتنا اس نقش قدم سے دور ہوگا اس کا دعوی محبت الہی اتنا ہی جھوٹا ہوگا۔ یہ قرآن کا بتایا ہوا اصول ہے۔ دیکھیے نا کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہمیں پیار سے 5 ٹائم دعوت دے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، تو میں کہوں کہ یار نہیں میں ذرا لیکچر دے لوں، میرا پیریڈ ہے یار، میں ذرا فلاں کام کر لوں، میں نے فلاں ٹریول کرنا ہے، ذرا وہ میں پہلے وہاں پہنچ جاؤں، میں شاپ پہ ذرا اپنے گاہک کو دیکھ لوں، تو اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ کچھ اور ہے اور اس کی شہادت کچھ اور ہے۔ ہماری شہادت اور گواہی میں وہ چیز شامل نہیں ہے۔ یہ پچھلے 20-25 سال کے نعت خوانی کے ماحول نے ہمیں عمل سے بالکل بے بہرا کر دیا، بالکل بے بہرا کر دیا۔ ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، پیدائش سے لے کے وفات تک سرٹیفائیڈ جنتی خود کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں یہی باور کرایا جاتا ہے، یہی سمجھایا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دیکھو نا، آپ میری بتائی بات کو مانیں گے یا کسی نعت خان کی بتائی بات کو مانیں گے یا کسی خطیب کی بتائی بات کو مانیں گے یا خود احکم الحاکمین کی بتائی ہوئی بات کو مانیں گے، وہ رب کہتا ہے کہ جو جتنا دعوی محبت بڑا کرتا ہے وہ اتنی ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی بھی کیا کرتا ہے، زیادہ کرتا، اتنی زیادہ کرتا۔ فاتبعونی، یہ ہے وہ راستہ جو انسان کو لذت فریاد عطا کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ لذت فریاد عطا کرتا ہے۔ اگر فاتبعونی کا نور انسانی زندگی میں داخل اور شامل ہو جائے نا تو خدا کی عزت کی قسم پھر لذت فریاد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ میاں محمد بخش نے کہا تھا علیہ الرحمہ، جنہ دے اندر عشق سمانا رونا کم ہونا دا،
ملدے بھی روندے وچھڑے بھی روندے روندے ٹردے راواں. پھر ان کی آنکھیں اس لذت فریاد کی لذت سے خشک نہیں ہوتی، خشک نہیں ہوتی. ہماری آنکھوں میں تو کبھی بھول کے بھی آنسو نہیں آئے نا. نہ ہمیں قبر کی یاد رلائے، نہ ہمیں آخرت کی کوئی پریشان کرے، نہ ہمیں روح کا نکلنا یاد ہو، نہ قبر میں بچھوؤں کا آنا یاد ہو. ہمیں بس ایک ہی بات یاد ہو کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، جو مرضی کرتے پھرے زندگی، جس ڈھب جس رنگ جس انداز پہ جیسے مرضی گزارتے پھرے. دوستان عزیز ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لذت فریاد جس کو نصیب ہوتی ہے نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں پھر وہ ہوتا زمین پر ہے اور اس کی صدا گونجتی آسمان کی ہواؤں اور فضاؤں میں. وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے. اور آقا کریم آکے کو کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہو بلال کیا کرتے ہو؟ یار میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز سنتا ہوں. یہ لذت فریاد ہوتی ہے. ہمارے پاس وہ لذت نہیں ہے. ہمارے پاس تو فریاد ہی کوئی نہیں ہے، فریاد ہی کوئی نہیں ہے. ہم دعا کوئی تھوڑی لمبی کر لے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی ریڈی میڈ ہر چیز ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، محبوب نے کہو کہ اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، پھر تمہیں میرے محبوب کے نقش قدم پر کیا کرنا ہوگا؟ چلنا ہوگا، اس پر چلنا ہوگا. اور دیکھیے رزلٹ کیا ہے. فرمایا جب تم گلیوں سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے نا میرے دعوی محبت کے ساتھ کہ مولا ہم تم سے پیار کرتے ہیں، اور میں نے تمہیں راستہ بتایا، تم اس راستے پہ چلنے لگے، تو فرمایا پہلے تم اعلان کرتے تھے کہ ہم رب سے پیار کرتے ہیں، جب تم نے چلنا شروع کر دیا میں رب اعلان کرتا ہوں میں مصطفیٰ کے اس غلام سے پیار کرتا ہوں. پھر تم محب نہیں رہتے، محبوب بن جاتے ہو. پھر محب نہیں رہتے، محبوب بن جاتے ہو. پھر دیکھیے نا، پھر جبرائیل آتے ہیں اور آ کے رحمت کونین کو یہ پیغام سناتے ہیں، یا رسول اللہ رب نے آپ کے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں پیغام بھیجا ہے کہ اپنا سب کچھ میرے یار کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے. یہ قربان کر کے ابو بکر مجھ خدا سے راضی تو ہے نا. پھر رب بندے سے پوچھتا ہے کہ بندے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ لذت فریاد اس کو نصیب ہوتی ہے. پھر میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے 20 آیات اس کی تشریح اور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن ہمارے اس دور فتن میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو چیزیں بچپن سے جن پہ ہم نے اپنا ایک بنا لیا ہے ذہن، وہ چیزیں ہوں تو ہمیں وہ سوٹ کرتی ہیں، فیسینیٹ کرتی ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز آ جائے تو وہ اٹریکٹ نہیں ہمیں کرتی، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو بہت سی چیزیں بدقسمتی اور بد نصیبی سے ڈراپ کرنی پڑتی ہیں صرف اس لیے کہ کہیں ان کی بے قدری نہ ہو. اللہ کا کلام ہے، رب کا فرمان ہے، قرآن مجید ہے، رحمت کونین کے قلب اطہر سے مس ہو کے اور اس سے گزر کے آنے والا کلام ہے، کہیں اس کی بے قدری نہ ہو. میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی کتاب میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب ہے 22واں پارہ، فرمایا محبوب وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. اپنے غلاموں کو بتاؤ کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دینا اور وہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ یوں ہے، فرمایا اس کے بعد کسی کلمہ پڑھنے والے کا 0% بھی اختیار باقی نہیں رہتا. کتنا؟ 0% اختیار بھی باقی نہیں رہتا. اب وہ ٹوٹل باؤنڈ ہے کہ وہ اس فیصلے کے مطابق عمل کرے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب نے کہا ہم نے سن لیا سود حرام ہے، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا غیبت حرام ہے، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، کسی فحش بے حیائی کے منظر کو دیکھنا حرام ہے، ہم نے سن لیا، اور اختیار ہم اپنا استعمال کرتے ہیں، اتھارٹی ہم اپنی استعمال کرتے ہیں. ہم کسی لمحے بھی یہ چیز اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں دیکھیے نا صحابہ کرام اس معاملے میں کتنے سینسیٹیو تھے، کتنے سینسیٹیو تھے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے،
حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر سے آبی ہیں، کہتے ایک بار میری رحمت کونین سے ملاقات ہوئی سنیات الوداع کی گھاٹی پہ. کون سی گھاٹی پہ؟ سنیات الوداع کی گھاٹی پہ. اچھا، پھر یہ جو چیزیں ہمارے ذوق سے میچ نہیں کرتی نا تو پھر ہمیں شیطان تھپکی دیتا ہے، سو جا سو جا میرے لال. اور بہت سے چہرے مجھے سوئے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں پھر نیند، چہرے پہ جمائیاں، ان کے تاثرات بڑے عجیب سے ہوتے ہیں. دوستان عزیز، اللہ کی عزت کی قسم، ہم جس ڈگر پر اور جس بات پہ چل رہے ہیں نا، وہ میں آج کل ایک بات ہمیشہ بار بار دہراتا ہوں، میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، بیٹا، بھائی، دوست، یار، سجن، میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے. جب قبر میں داخل کرتے ہیں، میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، تب کہیں جا کے میرے ہوش ٹھکانے آئے. تب ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ بندے تو کی کر رہے ہیں یار، زندگی کہاں گزار رہے ہو، کہاں پر بات کر رہے ہو، تم نے زندگی کو کتنے فضول کاموں میں ضائع اور برباد کر دیا ہے. یہ ہے وہ لمحات کہ جن لمحات میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن کے انہیں اپنی زندگی میں داخل اور شامل کرنے کا سوچیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، 2 مکان ہیں میرے، 4 فیکٹریاں ہیں، 5 میرے فلاں چیزیں ہیں، فلاں کرائے پہ ہے، فلاں میرے پاس بینک بیلنس ہے، ایز اٹ از کنٹینیو رہے گا. نہیں بابا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا. خدا کی عزت کی قسم، ایک جھٹکے میں انسان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے، کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. میں آپ کو بتانے لگا تھا صحابہ کرام اس معاملے میں کتنے سینسیٹیو تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور سے میری ملاقات ہوئی، کہاں پر؟ سنیات الوداع کی گھاٹیوں پہ. یہ سنیات الوداع وہ مقام ہے جہاں پہ مدینہ طیبہ کی معصوم بچیوں نے طلع البدر علینا کے ترانے گائے تھے. کہ طلع البدر، جب حضور ہجرت کر کے آئے تھے نا اور مدینہ طیبہ میں انٹر ہوئے تھے تو انہی راستوں سے گزرے تھے، اور انہوں نے پھر کہا تھا طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. انہی راستوں سے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہاں ملاقات ہوئی تو میں نے اس دن اتفاق سے ایک جو گلے میں آدمی ڈال لیتا نا پرنا سا، رومال سا، وہ میں نے ڈالا ہوا تھا، جس کو اس زمانے میں ایک بوٹی ہوتی تھی جیسے اسفر کہتے تھے، اس کے رنگ میں اس کو رنگا گیا تھا. وہ پانی میں بوٹی ڈال کے کوئی کپڑا ڈالتے تھے نا تو وہ ریڈ کلر کا بن جاتا تھا. تو بالعموم اس انداز کا کپڑا عورتیں اوڑھتی تھی تزئین کے لیے، خوبصورتی کے لیے، وہ گھروں میں اوڑھتی تھی. تو کہتے ہیں میں نے وہ گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ریتا. ریتا. تو کہتے ہیں حضور کی مجھ پہ نظر پڑی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عبداللہ ما ھذہ الریتا، یہ تمہارے گلے میں پٹکا کیسا ہے، یہ رومال کیسا ہے. بس اتنا کہا اور حضور اور طرف متوجہ ہو گئے. کہتے ہیں فعرفت ما کرہا، میں جان گیا کہ حضور کو میرا یہ پٹکا پسند نہیں آیا. کتنے سینسیٹیو تھے، پسند نہیں آیا. کہتے ہیں میں وہیں سے چپ کر کے کھسکا گھر گیا، دیکھا تو سامنے بیوی تندور جلا کے اس میں روٹیاں لگا رہی تھی. کہتے ہیں میں نے کہا یہ حضور کو پسند نہیں آیا، میں نے اتارا اور جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا. میں نے کہا یہ جل جائے، یہ میرے حضور کو پسند نہیں آیا، جلا دیا اس کو. اگلے دن کہتے ہیں میں کریم آقا کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوا تو رحمت کونین نے پھر کہا، فرمایا یار وہ کل جو تمہارے اوپر وہ پٹکا تھا، کپڑا تھا، وہ اس کا کیا بنا؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند نہیں آیا تھا، میں نے اسے تندور میں جلا دیا، میں نے اسے تندور میں جلا دیا ہے. آقا کریم نے مسکرا کے کہا، فرمایا یار میں نے کہا تھا تم استعمال نہ کرو، بیوی کو دے دیتے، بیٹی کو دے دیتے، کسی اور گھر کی خاتون کو دے دیتے، وہ استعمال کر لیتی. دوستان عزیز، قرآن مجید کو سمجھنے والے صحابہ حضور کی پسند اور ناپسند کے بارے میں اتنے سینسیٹیو ہو. کبھی ہم نے بھی سوچا ہمارا کیا 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 مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، کیا کیا ہمارا حضور کو پسند نہیں ہے، اور میں زندگی کی مہلت گزارے جا رہا ہوں. صبح جاگنا، بزنس پہ جانا، ملازمت پہ جانا، بعض ٹائم گزارنا، پلٹ کے آنا، رات کو سونا، اس میں سے ہم خدا کی قسم لسٹ بنانی شروع کر دینا
تو میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ شاید میری وہ لسٹ جو ہے وہ 1000 سے بھی اوپر چلی جائے، یہ بھی حضور کو پسند نہیں، یہ بھی حضور کو پسند نہیں، یہ بھی حضور کو پسند نہیں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی زندگی گزار کے تو ہم بخشے بخشائے روئے وہاں پہ چلی جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، آپ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، میں معروف واقعات سے ہٹ کے نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نئی چیز انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یار ہے یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ سیدنا فاروق اعظم، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، آپ جا رہے ہیں، دو بندے جھگڑ رہے آپس میں، ان میں سے ایک کا نام ہے محمد۔ لوگ نام رکھتے تھے حضور کا، ہم بھی اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ رحمت کونین کا نام ایڈ کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بچے کا نام میرے نام پہ رکھتا ہے، میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس نام کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بشرطے کہ اس کے ساتھ وابستگی سچی ہو۔ تو کہتے ہیں ان میں سے ایک کا نام حضور کے نام پہ تھا، تو آپس میں کسی بات پہ ان کی لڑائی ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہا ہے نہیں محمد تمہارا قصور ہے، نہیں محمد تم نے یوں کیا میرے ساتھ، نہیں محمد تم نے، اب اس بندے کا نام تھا تو ظاہر ہے وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے کان میں آواز پڑی نا، تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کس نے رکھا؟ تو نے کہا میرے ماں باپ نے۔ فرمایا میں آج بدل رہا ہوں، آج کے بعد تمہارا نام محمد نہیں عبد الرحمن ہے، آج کے بعد تمہارا نام محمد نہیں عبد الرحمن ہے۔ اس نے کہا حضور ہمارے قبیلے میں تو بہت سے بچوں کے نام ان کے ماں باپ نے یہی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، قبیلے کے سردار کو نا آپ نے لیٹر لکھا، آپ نے فرمایا تمہارے قبیلے میں جس کا نام یہ ہے اس کو بدل دو، کوئی اور نام رکھو۔ لوگ ان کے کردار کی وجہ سے جب بات کرتے ہیں تو اس میں حضور کے اس میں گرامی کی تنقیص لازم آتی ہے، فرمایا بدل دو اس نام کو۔ قبیلے کا سردار بھاگا بھاگا آیا سیدنا فاروق اعظم کے پاس، مسند احمد کی روایت ہے، آگے کہتا ہے حضور ساروں کا بدل دے، میرا نہ بدلے، میرا نہ بدلے، میرا بھی نام محمد ہے، وہ نہ بدلے۔ آپ نے کہا کیوں، تمہارا کیوں نہ بدلوں؟ اس نے کہا امیر المومنین میرا نام خود آمینہ کے لال محمد نے رکھا ہے، انہوں نے رکھا ہے، اوروں کے تو ان کے ماں باپ نے رکھے ہیں، میرا نام رحمت کونین نے خود رکھا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم پہ لرزہ طاری ہو گیا، انہوں نے کہا یار کسی کا بھی نہ بدلنا، کسی کا بھی نہ بدلنا، آقا نے رکھا ہے، فرمایا اس کو ایسے ہی چلنے دینا۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے جہاں خدا اور مصطفیٰ کا فیصلہ آ جائے بندے کا اختیار 0% بھی باقی نہیں رہتا۔ دوستان عزیز، مدینہ طیبہ کی اس سعادت مند بیٹی کا تذکرہ کرے نا کہ جس کو رب ذوالجلال نے وہ منصب عطا کیا جو مدینہ پاک کی کسی اور نور نظر کو نہیں ملا۔ حضور کے ایک غلام نام ہے جلیبیب، کتابیں ہیں دو، صحیح مسلم اور مسند احمد، دونوں میں یہ روایتیں موجود ہیں، سیاستہ کی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے اور مسند احمد میں اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوتا ہے نا بستی میں علاقے میں کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے ماڑا ہوتا ہے بیچارہ، شکل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، خاندانی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے۔ تو حضرت جلیبیب ماڑے بندے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، خاندان بھی بہت بڑا نہیں تھا، شکل و صورت میں بھی دمیم الخلق، اس زمانے میں چہرے کے اوپر کالے رنگ کے داغ بن جاتے تھے، تو وہ چہرے کے اوپر داغ بھی بنے ہوئے تھے، مال بھی پاس نہیں تھا۔ تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا جلیبیب شادی کیوں نہیں کرتے؟ ان کو حضور مجھے کس نے رشتہ دینا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا، میں مختصر کرتا ہوں، میرے کریم آقا نے فرمایا جلیبیب کیسی بات کی ہے، تمہارا رشتہ میں کروں گا، میں تمہاری شادی کروں گا۔ پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، آپ نے اس سے کہا کہ اپنی بیٹی کا، تمہاری بیٹی جوان ہے نا تو جلیبیب کو اپنا داماد بنا لو۔ انہوں نے جب سنا انہوں نے کہا حضور تھوڑی سی اجازت دے دیں، میں ذرا بیٹی کی ماں کو اعتماد میں لے لوں، اس کو جا کے میں سمجھا لوں، اس کو اعتماد میں لے لوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا کے مشورہ کرو اس سے۔ حضرت جلیبیب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا والد گھر چلا گیا ہے، ماں کو جا کے کہا رحمت کونین نے جلیبیب کے لیے بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ تو ماں ہوتی ہے نا، مامتا، پھر عورت ذات، ان کا ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب ہی رہ گیا ہے، اتنے اچھے اچھے اعلیٰ رشتے آئے، ہم نے ان کو انکار کیا ہے، تو ہم اب ان کو انکار کے بعد جلیبیب کو رشتہ دے دیں۔
اس طرح کی تکرار ہو رہی ہے. اندر بیٹھی بیٹی بھی سن رہی ہے, تڑپ کے اٹھ کے باہر آئی اور آ کے کہتے امی جی آپ دیکھ رہی ہیں جلیبیب کا رشتہ آیا ہے, یہ تو دیکھے بھیجا کس نے ہے, بھیجا کس نے ہے. انہوں نے بھیجا ہے جن کے فیصلے کے بعد پھر 0% بھی اختیار باقی نہیں رہتا. حیا علی الصلاح کے بعد 0% بھی اختیار کوئی نہیں ہے. حرم الربا, سود کی حرمت کے بعد 0% بھی ہمارا اختیار نہیں ہے. وبالوالدین احسانا کے حکم کے بعد غفلت کا 0% بھی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. تو دیکھیں بھیجا کس نے ہے. آپ مجھے حضور کے سپرد کریں, ان کے حکم کے سامنے جھکنا انسان کو پریشان نہیں کرتا, عزتیں دیتا ہے, رفعتیں دیتا ہے. اب میں پوری حدیث تو نہیں سنا سکتا, ٹائم ہو گیا ہے, لیکن اتنا ضرور سناتا ہوں کہ مسند احمد میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے ہاں کر دی نا اور حضور تک اس کی ہاں پہنچی تو آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم صب علیہ الخیر صبا صبا ولا تجعل عیشہا قدا قدا. مالک اس بیٹی کو خیر بھلائی مال دولت ساری دنیا کی نعمتیں اس طرح دینا جیسے تیرے آسمان سے بارش برستی ہے. ہماری پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ گاہک چلا گیا تو آج کیا بنے گا, اتنی بڑی ڈیل ہونی ہے اس کے ساتھ, لیکن ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم جس کی خاطر اس گاہک کو چھوڑیں گے نا اور کہیں گے یار نماز کا ٹائم ہے تو بھی پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں, ہم جس مہمان کو ڈیل کرنے کے لیے اور جن معاملات کو اور دنیا کی جن باتوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں, اگر ہم ان کو دائیں طرف کر کے یہ دیکھیں کہ یار نہیں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہر چیز پر کیا ہے, مقدم ہے, ہر چیز پر پریفریبل ہے. آپ نے فرمایا مولا اس کو اتنا کچھ دینا کہ بارش کی طرح تیری نعمتیں برسے اس پر. صحابہ کرام کہتے ہیں جب جب مدینہ طیبہ میں جنگ کے لیے, مسجد کی توسیع کے لیے یا کسی بھی سوشل ویلفیئر کے کام کے لیے ڈونیشن اکٹھی ہوتی نا, تو پورے انصار میں بڑے بڑے مالدار انصار صحابی بھی تھے, ان کا پورے انصار میں سے سب سے بڑی ڈونیشن حضرت جلیبیب کی اس بیوی, اس سعادت مند بیٹی کی طرف سے آتی ہے. گھر بیٹھی اتنا بڑا بزنس اسٹیبلش کر لیا کہ غلام خدام وہ سارے کام کر رہے ہیں, اور گھر بیٹھے رب ذوالجلال نے اس کو اس قابل کر دیا کہ سب سے بڑی ڈونیشن دینے کے قابل ہو گئے, سب سے بڑی ڈونیشن دینے کے قابل ہو گئے. دوستان عزیز, جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے, اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ محبت کے دعوے کرنے والوں جھوٹی محبت نہیں چاہیے, ہمیں سچی محبت چاہیے, اور سچی محبت کا معیار سٹینڈرڈ کرائیٹیریا ایک ہی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ رحمت کونین کے نقش قدم پہ کتنا چلتا ہے, یہ حضور کے اسوہ حسنہ کی کتنی اتباع اور پیروی کرتا ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ پر کتنا چلتا ہے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. ہم تو بخشے بخشائے ہونے کے سبب اب اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ آپ لاہور کے پورش ایریاز میں چلے جائیں نا, اور وہاں آپ 10 بچوں کو کھڑا کر کے پوچھیں بیٹا نمازیں کتنی ہوتی ہیں, خدا کی قسم ان کو نہیں پتا ہوتا. ہے مسلمان, نسلاً بعد نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں, لیکن یہ جو میٹھی گولیاں ہمیں کھلائی جا رہی ہے نا, اس کے سبب سے تھوڑا ہم دور ہٹتے ہیں, آنے والی نسل اس سے اور زیادہ دور ہٹتی ہے, آنے والی نسل اس سے بھی زیادہ دور ہٹ جاتی ہے. نہیں, خدا کی عزت کی قسم جب تک ہم رحمت کونین کے بارے میں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے, اس وقت تک ہم روبہ زوال رہیں گے, روبہ زوال رہیں گے. اور اس زوال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. محبت نہیں, وفا چاہیے, وفا چاہیے. اور وفا یہ ہے کہ ہماری معیشت, ہماری معاشرت, ہمارا لین دین, ہمارا کاروبار, ہمارے دن, ہماری راتیں, ہر شے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جائے. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا